ملک میں آئینی بحران جو ہے وہ 1970 کے مقابلے میں بھی آج بدتر نظر آ رہا ہے۔ تحریک عدم اعتماد چاہے وہ مرکز میں ہے یا پنجاب میں، آئندہ چند گھنٹوں میں اس کا فیصلہ ہونے والا ہے، لیکن پچھلے 36 گھنٹوں سے جو ایک قانونی جنگ لڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور آئین کو سیبوٹاج کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ اور خاص طور پہ وزیر داخلہ شیخ رشید کا فوج کو بار بار مداخلت کی دعوت دینا، یہ آئین پاکستان سے کھلم کھلا غداری ہے اور اس پر آرٹیکل 6 کا لاگو ہونا اہم جو ہے وہ آئینی ضرورت ہے۔ ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان رانا شاہد پروگرام شرارے کے ساتھ۔ تحریک عدم اعتماد کل صبح 11 بجے ٹیبل ہونے جا رہی ہے، اس پر ووٹنگ ہونے والی ہے، اور پہلے حکومت کا یہ فیصلہ تھا، یعنی گورنمنٹ عمران خان صاحب کا یہ فیصلہ تھا کہ ہمارا کوئی ایم این اے بھی اسمبلی میں نہیں جائے گا، لیکن ابھی کچھ دیر پہلے انہوں نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ حکومتی ارکان بھی جو ہے وہ کل ایوان میں پہنچیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک خطرناک عمل ہونے کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ اگر ایسا ہوا تو اہم ممکن ہے کہ دونوں فریقین کے درمیان تصادم ہو جائے۔ بہرکیف یہ حکومتی بینچز کا اپنا فیصلہ ہے، لیکن قانون کو سنبھالنا، اس پر عمل درآمد کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، اور اس وقت اس کی زیادہ بوجھ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے کندھوں پر ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 3 مرتبہ سے زیادہ وزیر اعظم اپنی قانونی ٹیم کے ساتھ، اٹارنی جنرل کے ساتھ مشاورت کر چکے ہیں کہ کوئی ایسا نقطہ تلاش کر لیا جائے کہ تحریک عدم اعتماد کو مؤخر کر دیا جائے، جو کہ صریحاً آئین کے خلاف ورزی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جس روز 175 ارکان کو اپوزیشن نے ایوان میں لا کے کھڑا کر دیا تھا، یعنی جمعرات کے دن، تو اس دن اخلاقی طور پہ وزیر اعظم پہ یہ فرض ہو گیا تھا کہ وہ یا تو اپنے عہدے سے دستبردار ہو جاتے، استعفیٰ دے دیتے، یا تحریک عدم اعتماد کو مان کر آنے والوں کے لیے راستہ چھوڑ دیتے۔ لیکن وزیر اعظم جو بات بات پہ یورپ کی اخلاقیات کی بات کرتے ہیں، یورپ کے حوالے دیتے ہیں، وہاں کی جمہوریت کی بات کرتے ہیں، وہاں کے انصاف کی بات کرتے ہیں، لیکن اپنے ملک میں وہ مکمل طور پہ ناکام نظر آ رہے ہیں، اور وہ کسی ایسے موقع کی تلاش میں ہے کہ کچھ ایسا ہو کہ اپوزیشن تحریک عدم اعتماد سے دستبردار ہو جائے۔ کل ایک نجی ٹیلی ویژن کو انٹرویو میں پرائم منسٹر نے جو باتیں کی، اس کے فوراً ہی بعد ہمارے اعلیٰ جو ادارے ہیں ان کی طرف سے تردید سامنے آ جاتی ہے۔ تو یہ ہماری اخلاقیات ہیں کہ آپ دوسروں کے کندھوں پہ رکھ کے جو ہے اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ کسی طریقے سے بھی قوم کی خدمت نہیں ہے۔ اگر وزیر اعظم سمجھتے ہیں کہ ان کا بیانیہ اقوام میں مقبول ہو رہا ہے اور لوگوں کی پسندیدگی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ 80% لوگ مجھے چاہتے ہیں، تو اگر اپوزیشن کو حکومت چلی بھی جائے تو یہ اگلے 6 مہینے کے بعد، سال کے بعد جو ہے نیا الیکشن کا ڈول ڈلنے والا ہے، تو آپ پھر اس میں بڑی اکثریت کے ساتھ سامنے آ جائیں گے، عوام آپ کو لے آئیں گے۔ اگر آپ کو یہ گمان ہے کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں تو ایسا ہو جائے گا، لیکن حکومتی بینچوں کی طرف سے، خاص طور پہ حکومتی وزراء کی طرف سے اور وزیر اعظم کی طرف سے، یعنی اس دن وزیر اعظم نے اپنی تقریر میں جو کہا، اپنے ایک ملک کا نام لیا، امریکہ کو انہوں نے براہ راست جو ہے وہ نشانہ بنایا، جو کہ ایک انتہائی تشویشناک بات ہے، اور اس پر ہماری تمام ادارے جو ہیں وہ لرزہ بر اندام ہیں، کیونکہ پاکستان جن مسائل میں گھرا ہوا ہے، اور ہمیں جو اندرونی اور بیرونی خطرات ہیں، ہم اپنے دشمنوں کی تعداد نہیں بڑھا سکتے۔ ہم نے پاکستان کی معیشت کو ترقی دینی ہے، ہم نے اپنے آنے والی نسلوں کی حفاظت کرنی ہے، تو ہم لوگوں سے جنگیں نہیں لڑ سکتے، اور جنگیں لڑی جاتی ہیں کسی مقصد کے لیے۔ بے مقصد جنگیں لڑنے کا کوئی نہ تو فائدہ ہے نہ کوئی جواز ہے، اور نہ قوم اس کی اجازت دے سکتی ہے، اور نہ ہم اس کے متحمل ہو سکتے ہیں۔ اور پھر آج بار بار شیخ رشید صاحب نے 2 مرتبہ سے زیادہ اپنے ٹیلی ویژن چینلز پر آ کر بار بار اس نے فوج کو جو ہے مداخلت کی دعوت دی ہے،
اور اس نے بار بار اسپیکر کو اکسایا کہ آپ تحریک عدم اعتماد کو مؤخر کر دو. تیسرا وہ ایک خط کی بنیاد پر، اور وہ خط بھی ایک پاکستانی آفیشیل کا لکھا ہوا ہے، اس کی بنیاد پر جو ہے آپ محترم جو اپوزیشن کے رہنما ہیں آپ ان کے خلاف آرٹیکل 6 کا جو ہے وہ عندیہ دیتے ہیں. یہ کتنی احمقانہ اور کتنی متشددانہ سوچ ہے، کتنی سفاکانہ آپ کی خواہش ہے کہ آپ اس ملک سے اپنے مخالفین کا صفایا چاہتے ہیں. تو جمہوریت میں ایسا نہیں ہوتا، اور یہ کسی طریقے سے بھی جمہوریت کے حق میں نہیں ہے. پاکستان میں پچھلے 50 سال سے کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے؟ ہر روز ایک بات کی جاتی ہے کہ فوج جو ہے وہ فلاں کی حمایت کرتی ہے اور فلاں کے خلاف چلتی ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ لوگ ہمارا فوجی اداروں پہ تنقید کرتے ہیں. حالانکہ فوج ہمارا ایک نہایت ہی مقدس اور محترم ادارہ ہے، جو دنیا کی اس 5ویں بڑی فوج ہے، اور جو مسلم امہ کی سب سے بڑی فوج ہے، اور جو پاکستان ایٹمی پاکستان کا دفاع کرتی ہے، پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کا دفاع کرتی ہے. ہم اس کے خلاف بات کرتے ہیں. وہ اس لیے کرتے ہیں کہ بعض اوقات فوج کو حکومت یا اپوزیشن کا ساتھ دینا پڑتا ہے. لیکن آج اگر فوج نے خود کو نیوٹرل کی ہے، خود کو اس سیاسی غلاظتوں سے پاک کی ہے، اور سیاستدانوں کو کہا ہے کہ آپ اپنے مسئلے خود نپٹائیں، تو اس پر اب پھر آپ دعوت دیتے ہیں فوج کو کہ آپ آئیں اور یہاں کر مداخلت کریں. یہ انتہائی ایک افسوسناک بات ہے. سیاستدان اپنے مسائل خود حل کریں، آپ کے مسائل فوج نے حل نہیں کرنے. اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر جو ہے الیکشن کرا دیے جائیں. الیکشن کرائے جائیں یا کسی کو عبوری وزیر اعظم بنایا جائے، جو بھی کل تحریک عدم اعتماد کے بعد جو بھی نتیجہ سامنے آئے گا، چاہے وہ پنجاب میں آتا ہے یا مرکز میں آتا ہے، سب کو کھلے دلوں اس کو قبول کرنا چاہیے. آپ ایک آئینی اور قانونی جنگ لڑیں. جناب فواد چودھری صاحب نے آج وزیر اعظم کا قلم دان لے کر جو انہوں نے پہلا کام کیا کہ انہوں نے ڈی جی ایف آئی اے کو کہہ کے میاں شہباز شریف کے جو کیس تھا ان کی ضمانت منسوخی کی کوشش کی ہے. تو یہ سیاسی انتقام مناسب نہیں ہے. آج آپ نے آصف علی زرداری صاحب کا جو 25 سال پرانا کیس ہے اس کو دوبارہ کھولنے کا حکم دیا. تو یہ انتقام کہاں جا کے ٹھہرے گا؟ یہ پاکستان اس کی قیمت چکائے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اقتدار جانی چیز ہے، چاہے وہ نواز شریف کے پاس ہے یا عمران خان کے پاس ہے یا مولانا فضل الرحمان کے پاس ہے یا پیپلز پارٹی کے پاس ہے، جس کے پاس بھی ہے. اقتدار کسی کا نہیں ہے، سدا بادشاہی اللہ کی ہے. لیکن ہمارے حکمرانوں کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا ہوگا. پاکستان کو آج ہم نے بارود کے ڈھیر پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے. یعنی اسلام آباد کے حالات اس قدر مقدر ہو چکے ہیں، وہاں پر اتنا بارود کا ڈھیر بن چکے ہیں کہ کسی بھی وقت، یعنی بار بار جب آپ اکسائیں گے اپنے کارکنوں کے حملہ کر دو، مار دو، گھیراؤ کر لو، تشدد کرو، آنے نہ دو، راستہ روک لو، تو آپ لوگوں کو کیا میسیج دے رہے ہیں؟ آپ نے اسلام آباد کو کہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے؟ کل حکومتی جماعت کال دے رہی ہے کہ جی 11 بجے وہاں پر کارکنان اکٹھے ہوں ڈی چوک میں، جو پارلیمنٹ سے 4 قدموں کے فاصلے پر ہے. تو یہ تو حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے. حکومت کا کام تو تھا امن و امان قائم رکھنا. اس میں تو ہمارے اداروں کو آگے بڑھ کر اس سارے معاملے کو سنبھالنا ہوگا. اور اگر ہمارے اداروں نے ایسا نہ کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ اور جمہوریت کے ساتھ بہت برا ہوگا. میرے منہ میں خاک کہ ہم اس کی تلافی نہیں کر سکتے، کبھی بھی تلافی نہیں ہو سکتی. تو میں اور پوری پاکستانی قوم، پاکستان کے 22 کروڑ لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کل تحریک عدم اعتماد کا جو بھی فیصلہ ہو وہ پاکستان کے عوامی نمائندوں کے درمیان ہو، اور ہمیں یہ نفرتوں کی دیواروں کو مٹانا ہوگا، ہمیں ختم کرنا ہوگا. بہت شکریہ.